بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عمرے کی بندش ختم ہوئی اور سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ عمرہ اور مسجد الحرام، مسجد النبی کی زیارت کے اوپر جو پابندی تھی وہ مرحلہ وار ختم کی جا رہی ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے یہ 4 مرحلے بتائے گئے ہیں، اس کو بتدریج ختم کیا جائے گا، فوراً نہیں، اور اس پوری ویڈیو میں ہم تفصیلاً ذکر کریں گے کہ یہ 4 مرحلے کون سے ہیں۔ سب سے پہلے مرحلے کا آغاز 4 اکتوبر 2020 یعنی 17 صفر سے ہوگا۔ دوسرے مرحلے کا آغاز 18 اکتوبر یعنی 1 ربیع الاول سے ہوگا، جبکہ تیسرا مرحلہ شروع ہوگا 1 نومبر 2020 یعنی 15 ربیع الاول سے، اور چوتھا مرحلہ اس کی تاریخ نہیں دی گئی کیونکہ اس کا اعلان ہوگا جو کورونا سے صورتحال ہوگی اس کو دیکھتے ہوئے۔ تو اس ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلا مرحلہ آخر کون سا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے آخر پہ کہ یہ کس طرح سے لوگ بک کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ عمرہ کس طرح سے ادا کر سکیں گے۔ سب سے پہلا مرحلہ اتوار 4 اکتوبر 17 صفر 1442 سے شروع ہوگا۔ اس مرحلے میں اندرون ملک سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ روزانہ ہر دن 6000 عمرہ زائرین کو مسجد الحرام میں جانے کا موقع دیا جائے گا، لیکن اس موقع پہ پورا خیال رکھا جائے گا کہ صحت سلامتی کے قوانین پہ عمل درآمد کیا جائے۔ جو دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، اس مرحلے کا آغاز ہوگا 18 اکتوبر 2020 یعنی 1 ربیع الاول 1442 ہجری سے۔ اس کے تحت سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرہ، زیارت اور نمازیں ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ روزانہ 15000 عمرہ زائر اور 40000 افراد مسجد الحرام میں نماز ادا کر سکیں گے، اور اس موقع پہ بھی سب سے زیادہ توجہ ہوگی انسانوں کی صحت اور سلامتی کے لیے کہ کوئی بھی شخص صحت سلامتی کے قوانین کو نہ توڑے، اپنے اور دوسروں کی صحت کے ساتھ نہ کھیلے۔ تو اس دوسرے مرحلے میں دراصل تعداد بڑھائی جائے گی، اس میں بھی غیر ملکی جو باہر سے لوگ آئیں گے ان کے لیے ابھی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ اس دوسرے مرحلے میں مسجد النبی کی گنجائش کے 75% تک نمازیوں کو جانے کی اجازت ہوگی، اور تیسرے مرحلے کی شروعات ہوگی 1 نومبر 2020 سے یعنی 15 ربیع الاول سے۔ اس دوران سعودی شہریوں اور مملکت کے اندر اور باہر سے غیر ملکیوں کو عمرہ، زیارت اور نمازوں کی اجازت ہوگی۔ تو یہ یعنی کہ 1 نومبر 2020 سے انٹرنیشنل سطح پہ بھی عمرہ الاؤ ہو جائے گا۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے بھی حجاج معتمرین آ سکیں گے، لیکن اس کے لیے بھی اب دائرہ کار مختلف ہوگا، نئے نظام کو فالو کرنا ہوگا جو بتدریج اس کے متعلق خبر آتی رہے گی اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اور اس کا سلسلہ کہا گیا ہے کہ کورونا وبا کے خاتمے یا اس کا خطرہ ختم ہو جانے کے رسمی اعلان تک چلے گا، یعنی یہ جو تیسرا مرحلہ ہے یہ تب تک چلے گا جب کورونا وبا کے ختم ہو جانے یا پھر اس کا خطرہ ختم ہو جانے کے متعلق کوئی اعلان نہیں ہوگا سعودی عرب کی جانب سے، تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اس سلسلے میں روزانہ 20,000 سے زیادہ لوگ عمرہ ادا کر سکیں گے، اور 60,000 کو مسجد الحرام میں احتیاطی تدبیر کے ساتھ نماز ادا کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور ٹھیک اسی تناسب سے مسجد النبی کی جو زیارت کے لیے آئیں گے ان کو بھی مسجد میں نماز پڑھنے اور زیارت کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ بیرون مملکت سے عمرہ اور زیارت کی اجازت تدریجی طور پہ دی جائے گی، اور اس میں ایسے ملکوں کو ترجیح دی جائے گی جہاں پہ صحت ضوابط کے جو فیصلے ہیں، جو صورتحال ہے وہ جتنی بہتر ہوگی اسی حساب سے اس ملک کو ترجیح دی جائے گی، یعنی جس ملک کے اندر کورونا جتنا زیادہ کم ہوگا، حفاظتی اصولوں پہ زیادہ عمل ہوگا، ان کے باشندوں کو زیادہ ترجیح دی جائے گی۔ اور چوتھے مرحلے کے تحت سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور بیرون مملکت کے لوگوں کو عمرہ، زیارت اور نمازوں کی 100% اجازت ہوگی، یعنی فل کیپیسٹی کے ساتھ مسجد الحرام اور مسجد النبی میں معتمرین اور نمازی آ سکیں گے۔ اور یہ اجازت صرف اس وقت دی جائے گی جب متعلقہ حکام وبا کے خطرات ختم ہو جانے کا فیصلہ کر لیں گے، اعلان ہو جائے گا کہ اب کورونا باقی نہیں رہا، تو پھر پہلے کی طرح ہی بغیر کسی پابندی کے زائرین آ سکیں گے۔
اب یہ سارا کچھ ہوگا کیسے؟ تو اس میں وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ اعتمرنا ایپ کے ذریعے عمرہ زیارت اور نماز کے عمل کو منظم کیا جائے گا، اور جو لوگ عمرہ کے لیے آئیں گے وہ اعتمرنا اپلیکیشن پہ اپنا پورا بایو ڈیٹا دیں گے. اس میں ایک ایک چیز کو مانیٹر کیا جائے گا، وقت کو، آپ کی لوکیشن کو، کہاں سے آنا ہے، کس طرح سے آنا ہے، وہ تمام چیزیں اعتمرنا اپلیکیشن پہ آپ نے فل کرنی ہے. اور اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. سعودی وزارت داخلہ نے اس پہ خاص طور پہ کہا ہے کہ جتنے بھی لوگ آئیں وہ حفاظتی تدابیر کی پابندی کا خیال کریں. ہر کسی کے ساتھ ماسک ہونا چاہیے، سماجی فاصلہ اور اشیاء کو کم سے کم چھونے کا اہتمام کرنا ہوگا. سعودی وزارت داخلہ نے یہ بھی واضح کیا کہ اس اعلامیے میں جن 4 مراحل کا اعلان کیا گیا ہے ان کا مستقل بنیادوں پہ جائزہ لیا جاتا رہے گا. وبا کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے فیصلوں میں رد و بدل ہو سکتا ہے. جو 4 مرحلے ہم نے آپ سے ذکر کیے ہیں یہ تب تک ایسے چلتے رہیں گے جب تک ماحول خراب نہ ہو. اگر خدا نخواستہ یہ کورونا کی کہیں دوسری لہر آ گئی تو پھر اس میں تبدیلیاں بھی کی جا سکتی ہیں. اور جو اعتمرنا اپلیکیشن ہے اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ 27 ستمبر سے آپ کو اینڈرائڈ سسٹم اور او ایس سسٹم پہ مہیا ہوگی. آپ اس کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. اور اس کے متعلق سعودی وزیر حج و عمرہ نے بتایا کہ عمرہ، نماز اور زیارت کی کارروائی اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے منظم کی جائے گی. یہ اپلیکیشن سعودی عرب میں مصنوعی ذہانت کی سعودی اتھارٹی صدایا کے تعاون سے تیار کی جا رہی ہے. تو اس میں عمرہ کے لیے تو کنفرم ہے اور زیارت کے لیے بھی کنفرم ہے کہ اعتمرنا اپلیکیشن پہ رجسٹریشن کروانی ہوگی. لیکن نماز کے لیے بھی اس پہ ابھی لائحہ عمل تو نہیں دیا گا، لیکن امید ہے کہ نماز کے لیے نمازی حضرات کو بھی اس پہ رجسٹریشن کروانی ہوگی. اعتمرنا اپلیکیشن کی مدد سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ عمرہ، زیارت اور نماز کے خواہشمند زائرین مقدس شہروں میں جا سکیں گے. اس اپلیکیشن کے ذریعے عمرہ، زیارت اور نماز کے اوقات منظم کیے جائیں گے. سفر کی پیشگی منصوبہ بندی، یعنی سفر کرنے سے پہلے ہی پوری پلاننگ کرنا ہوگی اور وہاں جانے کی بکنگ ممکن ہو سکے گی. آپ کو گھر سے نکلنے سے پہلے ہی اپنی بکنگ کروانی ہوگی اور پھر اسی حساب سے اسی وقت کے اندر آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی. اگر آپ لیٹ ہو جائیں گے، یہ وقت سے پہلے آئیں گے تو آپ عمرہ ادا نہیں کر سکیں گے. ہر بندہ اپنے وقت کے مطابق چلے گا. انہوں نے کہا کہ اعتمرنا اپلیکیشن کی مدد سے زائرین براہ راست مطلوبہ معلومات کا اندراج خود کر سکیں گے. اس حوالے سے کووڈ-19 وائرس سے پاک ہونا سب سے اہم اور بنیادی شرط ہوگی. زائرین اپنے طور پہ وقت اور تاریخ کا انتخاب کریں گے، تاہم اتنے ہی لوگوں کو اجازت نامہ جاری ہوگا جتنی کہ وہاں گنجائش ہوگی. عمرہ، زیارت اور نماز کا اجازت نامہ اسی وقت جاری ہوگا جب امیدوار کورونا وائرس سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرے گا. یعنی آپ کو پہلے کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروانا ہوگا اور جب وہ ٹیسٹ نیگیٹو ہوگا تو پھر ہی آپ عمرہ ادا کر سکیں گے. اب یہ اعتمرنا اپلیکیشن ہے، یہ جیسے ہی پلے اسٹور پہ آتی ہے تو اس پہ ہم ایک ویڈیو پھر سے بناتے ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے کیا کچھ کرنا ہے. اور ابھی میں نے چیک کی گوگل پلے اسٹور پہ تو مجھے اعتمرنا اپلیکیشن نہیں ملی. اگر آپ میں سے کسی کے پاس کہیں کوئی اس کا آزمائشی لنک ہے جہاں آزمائشی طور پہ یہ موجود ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں لنک ضرور دیجیے گا. ہم اس کو مزید دیکھیں گے اور اس پہ انشاءاللہ تعالی ایک ویڈیو بنائیں گے. تو یہ تھی عمرہ، زیارت، مسجد الحرام، مسجد النبوی میں حاضری کے متعلق تمام تر تفصیلات. اس میں جو بھی مزید تفصیلات سامنے آتی رہیں گی وہ آپ سے فوراً شیئر کرتے رہیں گے. آپ تمام لوگوں کو عمرہ کھلنے کی بے حد مبارکباد.